والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق علیہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے افضل شاخ اس کی ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور اس کی جو چھوٹی شاخ ہے، ادنا درجے کی شاخ ہے، کم درجے کی، وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا. گویا کہ افضل کو بھی بیان کیا اور ادنا کو بھی بیان کیا، درمیان میں ایک شاخ کو الگ سے بیان کیا خصوصیت کی وجہ سے. والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک اہم شاخ ہے وہ حیا ہے، اس کو الگ سے بیان فرمایا. اس روایت میں آپ نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دے دی. جیسے درخت کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اور شاخیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اور جتنی شاخیں ہوں گی اتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اس میں. ان دو چیزوں کا تذکرہ تو آ گیا، ایک تو قول لا الہ الا اللہ کا اور اماطۃ الاذی عن الطریق. البتہ ایک تیسری چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی اس میں، وہ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے بہت اہم شعبہ ہے. حیا کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، آتے ہیں ساتھ ساتھ، جاتے ہیں ساتھ ساتھ. جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو حیا بھی آتی ہے، اور اگر اللہ بچائے ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلی جاتی ہے، یا حیا گیا تو ایمان بھی گیا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا چاہے کہ اس شخص کے اندر ایمان کتنا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر حیا کتنی ہے. تو جتنی اس کے اندر حیا ہوگی اتنا اس کے اندر ایمان ہوگا. یہ تقاضا ہے ایمان کا. حیا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک باطنی کیفیت ہے کہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو شرم کی چیز ہو اور حیا کرے، اپنے بڑوں سے بھی حیا کرے، اللہ سے بھی حیا کرے. اور ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو خیر ہی لاتی ہے. جس شخص کے اندر جتنی حیا ہو تو حیا اپنے ساتھ خیر اور بھلائی لاتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں سمجھا رہا تھا، بلکہ عتاب کر رہا تھا. بھائی کو کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تو شرم کرتا ہے، اتنی شرم نہیں کرنی چاہیے. گویا اس کو یہ کہہ رہا تھا تمہارے شرم کرنے کی وجہ تم کو نقصان ہو گیا ہے، اتنا شرمیلا نہیں ہونے چاہیے، اتنی حیا نہیں کرنی چاہیے. یہ بات اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، دعہ فإن الحیاء من الایمان. فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. مطلب ہے کہ اس چیز کے بارے میں اس کو نصیحت مت کرو کہ تم حیا کم کر دو، حیا میں وہ جو شرم کم کر لو، ایسا مت کہو، بلکہ حیا ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے. اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، فرماتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی جو باپردہ ہو اور گھر میں ہی رہتی ہو اس سے زیادہ باحیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے کلام سے، آپ کے چلنے پھرنے سے ایسا لگتا تھا کہ جو کنواری لڑکی ہو اور وہ پردے میں ہو اور اپنے گھر ہی میں ہو تو اس سے زیادہ باحیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو ایمان کی کان ہے، ایسا ایمان کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حیا بھی اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا تھا۔ اور بہت اتنی احتیاط فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ دعوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو صحابہ کرام آئے، انہوں نے طعام کیا اور چلے گئے۔ اس میں 2-3 صحابی وہیں بیٹھے، انہوں نے کہا ابھی یہیں بیٹھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے بابرکت گھر ہے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، دیکھو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے تو کھانا کھا لیا چلو، یہ تو ہم بھی اپنے شاگردوں کو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا چلو کرو کام، لیکن حضور پاک ان کو کچھ نہیں فرمایا۔ وہی نازل ہو گئی، کیا وہی نازل ہو گئی کہ صحابہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اے صحابہ کھانا کھا لیا چلے جایا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ آپ سے حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہی نازل کرنی پڑی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کو خود محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حیا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی ایک روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے لوگوں کو جو نبوت ملی انبیاء علیہ السلام کو، اور ان کی تعلیمات ختم ہو گئی، کچھ رہی کچھ نہیں رہی، کہ اس میں سے جو ایک کلام آگے چلتا گیا اس میں سے جو لوگوں نے پایا ایک کلام، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ بچا کھچا جو رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے جو چاہو کرو، کیا جو چاہو کرو، اب آپ کی مرضی ہے، کیوں؟ حیا ہی تو ایسی چیز تھی جو آدمی کو ان تمام برائیوں سے باز رکھ لیتی، لیکن جب وہ حیا ہی نہیں رہی، اس لیے فرمایا فاصنع ما شئت، جو مرضی وہ کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلے نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام لوگوں کے ہاتھ آیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استحیوا من اللہ حق الحیا، قلنا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمدللہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ سے حیا کرو جیسا اس کا حق ہے، جیسا اس کا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا الحمدللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال لیس ذالک، آپ نے فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ، پھر کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الراس وما وعى۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے جیسا اس کے حیا کرنے کا حق ہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے۔ کس کی؟ وما وعى، اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو سر کے اندر ہے، جو سر کے ان کی حفاظت کرے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے اور جو پیٹ کے ساتھ مشتمل چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہے حق الحیا۔ پھر فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا،
اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرے اور بوسیدگی کو یاد کرے. آدمی پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے وہ دنیا کی زیبائش کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ٹیپ ٹاپ کو چھوڑ دیتا ہے، باقی اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے. اور فرمایا کہ فمن فعل ذلک، جس نے یہ سارے کام کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اسی شخص نے اللہ رب العزت سے حیا کیا جیسا اس کا حق ہے. اب اس میں کئی چیزیں آئی. اس میں سب سے پہلی چیز آئی کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے. کیا؟ تو سر کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر کی حفاظت کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے سر کے اندر غلط خیالات نہ رکھے، سر میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں. اور چونکہ دماغ بھی سر میں ہی ہے لہذا اپنے دماغ کو پاک و صاف رکھے اور غلط چیزیں نہ سوچے. یہ سر کا حیا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ سر کا حیا سے یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے. کس کو؟ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے. حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں بھی ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لوگوں سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو کیونکہ یہ تو مخلوق ہے. تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ سورج کو سجدہ کرے اور چاند کو کوئی سجدہ کرے، منع کیا گیا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم کر لیتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو بہرحال یہ بھی فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کر، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو مت جھکا. اور حضرت عبداللہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، یعنی اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو ایک کالی کملی آپ کے چہرے انور پر تھی، ایسے آپ اوڑے ہوئے تھے. تو جب گرمی لگتی تھی تو آپ اس کو ہٹا لیتے تھے چونکہ بخار بھی تھا. جب تھوڑی سی ٹھنڈی محسوس ہوتی پھر رکھتے تھے. تو اچانک آپ نے ایک مرتبہ چہرے مبارک سے اس کمل کو ایسے کیا، ہٹا لیا، تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ آپ بار بار فرما رہے تھے، وہ ایک امت کو ڈرا رہے تھے کہ تم ایسے غلطی نہ کرنا. اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی. آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ لا تجل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر شریف کو بت کی طرح نہ بنانا کہ میری امت آ کر اسے کیا کریں گے؟ سجدہ کرے. تو دعا قبول ہو گئی. 1500 سال کے آس پاس ہو گیا، آج تک ایک سجدہ بھی اس جو ہے وہ قبر شریف پر کسی نے نہیں کیا، بالکل نہیں. بہرحال یہ فرمایا، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ حجر مبارک میں تھے اور اس میں باقاعدہ کنڈی لگی رہتی تھی، وہ تو کمرہ تھا نا، حجرہ تھا جس میں قبر شریف بنائی گئی، اس کی لمبی تفصیل ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس کمرے کو خالی کر لیتی، ظاہر کر لیتی اس قبر شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں لوگ آ کر اس کو کیا نہ کریں، سجدہ گاہ نہ بنا لیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار تھے تو ازواج مطہرات وہیں جمع تھی، اتفاقاً کسی گرجے گھر کا تذکرہ کیا ایک زوج محترمہ نے، حضرت ماریہ قبطیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حبشہ کی زمین میں انہوں نے دیکھا تھا ایک گرجا بہت خوبصورت، اور وہاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی تشریف لے گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، دیواروں پر یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا، فرمایا کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو لوگ اس کے قبر پر مسجد بناتے تھے اور ان لوگوں کی تصویریں بناتے تھے جو جس کی وفات ہو گئی ہو. تو فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بدترین مخلوق ہیں. کیا ہیں؟ یعنی کیا کیا انہوں نے اپنے بزرگوں کے ان کو سجدہ گاہ بنایا. بہرحال اس میں یہ بھی آ گیا اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ فرمایا کہ اپنے سر کو بچا لو، اپنے سر کو
بچا لو۔ اور اس کے بعد فرمایا وما وما، اور سر کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی بچانا ہے۔ تو سر کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سر میں تو آنکھیں بھی ہیں، سر میں کان بھی ہیں، سر میں زبان بھی ہے۔ تو مطلب تو یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کے اندر حیا کا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہر عضو کی حیا الگ ہے۔ آنکھ کا حیا کیا ہے کہ غلط چیز کو نہ دیکھے، موبائل پر غلط چیزیں نہ دیکھیں، نامحرم کو نہ دیکھے۔ کان کا حیا کیا ہے کہ بری بات نہ سنے، بری بات۔ دماغ کا حیا کیا ہے، غلط بات نہ سوچے۔ یہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور اس میں زبان کی حفاظت کا بھی تذکرہ آیا، اور زبان جو ہے یہ مستقل جو ہے، اس کا عنوان حدیثوں میں آیا ہے حفظ اللسان کے عنوان پر۔ پہلے تو قرآن پاک کی آیت اس سلسلے میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے فوراً ایک نگران وہاں ہوتا ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً اس کو جو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اور حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص میرے لیے اس چیز کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی، ایک ضمانت کی ما بین لحییہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، انہیں زبان اس کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور وما بین رجلیہ اور جو دو پیروں کے درمیان ہے۔ تو یہ آپ نے کنایتاً اشارہ کیا اس کا، تو فرمایا یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ کیا مطلب؟ تو اس شخص کے لیے تو جنت واجب ہے، اور دنیا میں تو یہی لڑائیاں ہوتی ہیں، پہلے نمبر پر تو زبان کی لڑائیاں۔ آپ نے فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے دے، جو حفاظت کرے ان چیزوں کی، میں جنت کا ضامن ہوں، مطلب اس کو یقیناً جنت ملے گی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے یا تو وہ خاموش رہے یا تو بھلی بات کہے، فلیقل خیرا اچھی بات کہے، او لیصمت یا خاموشی رہے۔